بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے. شکریہ. چلیں شروع کرتے ہیں. مما یار کہاں ہیں آپ؟ آرمین نے جھمکے ہاتھ میں پکڑے سارا بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے کمرے میں آئی تھی. ادھر ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ شور کیوں مچا رہی ہو؟ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آئیں. مما یہ جھمکے نہیں پہنے جا رہے مجھ سے، آپ پہنا دیں. وہ جھمکے ان کے ہاتھ پر رکھتی ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر ٹک گئی. سارا بیگم نے جھمکے اس کے کانوں میں ڈالے. کپڑے تو چینج کیے نہیں تم نے ابھی تک؟ بس کپڑے چینج کرنے ہیں باقی. تو میں سارا تیار ہوں، اس نے چہک کر کہا. انہوں نے اس کا طاہرانہ جائزہ لیا. بھورے ٹراؤزر شرٹ پر کھلے بال، آنکھوں پر مسکارا تھا اور لپسٹک بھی لگا رکھی تھی. میک اپ بس اتنا ہی ہوتا تھا اس کا. اوکے جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہو جائیں گے ورنہ. رکھو اسے، جاؤ جلدی. اس کے ہاتھ کنگن لے کر انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر دھکیلا. وہ جو ان کی جیولری دیکھ رہی تھی منہ بناتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کمرے میں آ کر کپڑے چینج کیے. ہلکے یلو کلر کا پیروں کو چھوتا گھیردار فراک، اس پر الگ سے سبز رنگ کی جیکٹ. بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیا، پھر فون اٹھا کر رائت کو کال ملائی. 2 رنگز جانے پر کال اٹھا لی گئی. مرحبا، کیسی ہو ارمن؟ رائت کی نرم سی آواز سنائی تھی. مرحبا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ پتہ ہے آج مایو ہے، میں نے پاکستانی ٹریڈیشنل فراک پہنی ہے. تم ویڈیو کال پر آؤ. وہ جلدی جلدی کہتی کال کاٹ گئی، پھر ویڈیو کال ملائی. رائت کا چہرہ فون کی سکرین پر جگمگایا. وہ شاید اپنے آفس میں بیٹھا تھا. تم ابھی تک آفس میں ہو؟ آرمینی نے حیرت سے پوچھا. لگتا تو ہے، اس نے مسکرا کر کہا. اچھا تم ڈریس تو دکھاؤ، کیسا ہے؟ 1 منٹ. آرمینی نے بیک کیمرہ آن کیا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے گئی. اب دیکھو. یو آر لکنگ واو. پورے دل سے تعریف کی. ابھی دیکھنا اس کا اتنا بڑا گھیرا ہے. فون کو سٹینڈ پر سیٹ کر کے وہ پیچھے ہٹی. اب پاؤں تک سارا ڈریس نظر آ رہا تھا. چٹکی سے فراک کو پکڑ کر گول گول گھومی. فراک واقعی بہت پیارا تھا. رائت بہت محبت سے اس کا جگمگاتا چہرہ دیکھ رہا تھا. بہت پیارا لگ رہا ہے. آنکھوں میں آرمینے کا عکس لیے اس نے نرمی سے کہا. اس کے ساتھ دوپٹہ یا شال بھی تو ہوگی نا، وہ بھی تو پہنو نا. او ہاں رکو ذرا. وہ بھاگ کر ڈریسنگ روم سے دوپٹہ لے آئی. ایک کندھے پر دوپٹہ پھیلایا اور پھر فون کے کیمرے میں دیکھا. اب صحیح ہے؟ پرفیکٹ، وہ جج سے بولا. اب آرمی نے فون ہاتھ میں پکڑے سارا بیگم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی. ساتھ ساتھ رائت کو بتایا جا رہا تھا کہ مہندی کے لیے اس نے لہنگا لیا ہے، کلر کیا ہے، اس پر ورک کون سا ہے، اور مزید یہ ہیئر اسٹائل کون سا بنائے. یہ مشورہ رائت کو دینا تھا. وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا. وہ ہونٹ گول کر کے کیوٹ انداز میں بولتی تھی اور ہر بات کے ساتھ کانوں میں موجود جھمکے ہلتے تھے اور ان کا عکس آرمینہ کے چہرے پر پڑتا تھا. وہ مگن انداز میں اسے دیکھ رہا تھا. یہ اس کا من پسند نظارہ تھا. اب اگلا سین. کیا ہوا ہے؟ یہ اتنا شور کیوں ہے؟ دونوں موبائل پر بٹن پریس کرتے ہوئے اندر آئے. وہ بھی بیوٹی سیلون سے واپس آئی تھی. تازہ تازہ ہوئے بیوٹی ٹریٹمنٹ سے چہرہ چمک رہا تھا. گھر میں داخل ہوتی اندازہ ہوا کہ آج نوکروں کی شامت آئی ہوئی ہے. آج صوفیہ بیگم زینب خاتون سے ملنے کا کہہ رہی تھی اور وہاں پر ان کی ملاقات یقیناً مہرداد سے ہوئی ہوگی. تبھی غصے کا گراف بڑا ہوا تھا. صوفیہ میڈم غصے میں ہیں، جب سے باہر سے آئی ہیں سب کو ڈانٹ رہی ہیں، ملازمہ نے آہستہ آواز میں بتایا. تو اس کا اندازہ درست ثابت ہوا. وہ ٹی وی لاؤنج میں پہنچی تو صوفیہ خاتون مالی کو جھاڑ پلا رہی تھی. دنیا نے اسے اشارے سے باہر جانے کا کہا. وہ جان بچنے پر شکر مناتا باہر کو بھاگا. کیا ہوا ہے ممی؟ کیوں مہرداد کا غصہ ملازموں پر نکال رہی ہیں؟ وہ بیزاری سے کہتی صوفے پر بیٹھی، بیگ اور فون ٹیبل پر رکھا، جوتے اتار کر دور پھینکے. وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی مجھے باتیں سنا رہی تھی. میں اس کا منہ نوچ لیتی اگر مہرداد بیچ میں نہ آتا. غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. پوری بات بتائیں ممی. دنیا کشن سر کے نیچے رکھے صوفے پر نیم دراز ہوئی. صوفیہ نے سارا واقعہ بتایا. تو یہ بات ہے. ساری بات سن کر اس نے انکارا بھرا. آپ کا بھی لیول ہے ممی. جب آپ کو پتا ہے کہ مہرداد کی رائے آپ کے بارے میں نیگیٹو ہے اور وہ غلط بھی نہیں ہے، جو کچھ آپ اس کے ساتھ کرتی آئی ہیں بچپن سے، تو اس کو تو آپ کی شکل نہیں دیکھنی چاہیے، پھر بھی وہ آپ کو برداشت کرتا ہے. تو ضرور اس کے سامنے اچھی ہونے کا ڈرامہ کرنا ہوتا ہے آپ نے. اس نے بے لاک تبصرہ کیا. صوفیہ نے سلگ کر بیٹی کو دیکھا. تمہیں تو اپنی ماں کے خلاف بولنے کا موقع چاہیے، اور وہ ایک لڑکا نہیں قابو کیا تم سے. وہ ماتھے پر بڑے ڈالے اسے گھور رہی تھی. میں وہی بولتی ہوں جو سچ ہوتا ہے. اب آپ وہ اپنے خلاف باتیں اب آپ کو وہ اپنے خلاف باتیں لگے تو کیا کر سکتے ہیں. اور قابو کرنے کی خوب کہی.
یہ آپ کے اعمال ہیں جو میرے آگے آئے ہیں. میری محبت کو آپ کی نفرت کھا گئی, اس لیے مجھے تانے دینے سے پرہیز کریں. وہ پیر پٹکتے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی. پیچھے صوفیہ بیگم خود سے بڑبڑا رہی تھیں. یہ اولاد ہے میری, مجھے باتیں سنا کر چلی گئی. اور وہ مہرداد, اسے تو دیکھ لوں گی. خود کو بہت کچھ سمجھنے لگ گیا ہے. اس کے پیروں کے نیچے کی زمین کو دلدل نہ بنا دیا تو میں بھی صوفیہ نہیں. وہ دانت پیستے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو گئیں. ان کا شیطانی دماغ ایک منصوبہ ترتیب دے رہا تھا. اب اگلا سین. دوپہر کے کھانے کے بعد مہرداد کہیں چلا گیا تھا. افسانہ اور زینب نے مل کر لان میں کچھ نئے پودوں کا اضافہ کیا اور پودوں کی کان چھانٹ کی تھی. افسانے اور زینب کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی. رات تک مہرداد بھی واپس آ گیا. ڈنر انہوں نے اکٹھے کیا. اس کے بعد مہرداد کمرے میں چلا گیا اور افسانے زینب کے ساتھ چھت پر واک کرنے. افسانے واک کے بعد کمرے میں آئی تو مہرداد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا. مجھے تم سے بات کرنی ہے, اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا. صبح کر لینا جو بھی بات ہے, ابھی میں مصروف ہوں. وہ مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا. صبح تو تم نہیں ہوگے, اس لیے ابھی میری بات سنو. صبح میں کیوں نہیں ہوں گا؟ سر اٹھا کر افسانے کو گھورا. کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے وہ دنیا میں ہی نہیں ہوگا. ایسے ہی تو ہوتا ہے, میرے جاگنے سے پہلے تم غائب ہو جاتے ہو. اور 1 منٹ, اسے جیسے اچانک سے یاد آیا کچھ. تم مجھ پر روب کس خوشی میں جماتے ہو؟ تم نے اتنا کچھ کیا میرے ساتھ, میں پھر بھی نارملی بات کرتی ہوں نا. تو تم یہ نخرے کس خوشی میں دکھاتے ہو؟ اب وہ آنکھیں سکیڑے اسے گھور رہی تھی. کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ؟ اس نے بھی آنکھیں سکیڑی. تم نے مجھے کام کا اغوا کیا, مجھے ہراس کیا, ڈرایا دھمکایا, پھر میرے بابا کو پتہ نہیں ایسا کیا کہا کہ انہوں نے میرا تم سے نکاح ہی پڑوا دیا, اور پھر تم مجھے قید خانے میں لے آئے جہاں ہر دوسرا انسان آدھا پاگل ہے. مجھ پر ہاتھ تک اٹھایا گیا جہنم میں, اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے میری اچھی بھلی زندگی تباہ کر دی مہرداد. وہ دانت پر دانت جمائے خود پر ضبط کر رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی آواز بلند ہو. چارٹ شیٹ تو کافی لمبی ہے, خیر اس پر کبھی بات کریں گے, ابھی مجھے کام کرنے دو اور چپ کر کے سو جاؤ. اس نے واپس لیپ ٹاپ پر نظریں جمائی. تم, وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پر اٹھی. مہرداد نے فوراً سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے بال محفوظ کیے, لیکن افسانے کا ٹارگٹ کچھ اور تھا. اس سے لیپ ٹاپ اس کی گود سے اٹھا کر دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے. ارادہ تھا کہ پوری طاقت سے لیپ ٹاپ فرش پر دے مارے. افسانے, نو. مہرداد نے تیزی سے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ کلائیوں سے جکڑے. چھوڑو مجھے, اس نے کلائیاں آزاد کروانے کی کوشش کی. تم پہلے لیپ ٹاپ چھوڑو. وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے دونوں اس کے ہاتھوں وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھے دونوں اس کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر قید کیے ہوئے تھا. افسانے نے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی کی. لیپ ٹاپ ساتھ نیچے پڑے لحاف کے اوپر گرا. وہ افسانے کو گھورتا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گیا. تم ایک نہایت خود غرض انسان ہو. وہ اس کی بات ہی نہیں سنتا تھا. اسے رونا آنے لگا. وہ جب سے تبریز آئی تھی مہرداد سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا. پہلے دن وہ اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا, پھر آیا تو ایک رات رکا تھا, اور اگلی صبح پھر غائب ہو گیا تھا. آج آیا تو افسانے سے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا. خیر پہلے وہ کون سا ڈھنگ سے اس کی کوئی بات سنتا تھا. شکریہ, سر خم کر کے تعریف وصول کی ہو جیسے. اور تم ڈھیٹ, جنگلی اور انتہائی بدتمیز انسان ہو, مزید القاب سے نوازا کیا. تم منہ نہیں دھوتی کیا؟ کتنی گالیاں دیتی ہو. وہ جھرجھری لے کر رہ گیا. یہ بھی شکر تھا کہ انسان کہا تھا. اور تم بہت ظالم ہو. افسانے کی آواز بھر گئی. میری کوئی بات ہی نہیں سنتے, صرف اپنا حکم چلاتے ہو. آنسو بس ٹپکنے ہی والے تھے. سن تو رہا ہوں, سناؤ. وہ واپس سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا. افسانے کا ایک دم دل بھر آیا. وہ جھٹکے سے کمبل کھینچتی سر تک تان کر کروٹ بدل گئی. داد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اتنی دیر سے تاریخی ہوئی بے نیازی کا کھول ٹوٹا. چہرے پر ناقابل فہم سا تاثر آیا تھا. کچھ دیر وہیں بیٹھا لب چباتا کچھ سوچتا رہا. پھر گہری سانس لے کر اٹھا اور لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ کی طرف آیا. افسانے, اسے آواز تھی, لیکن اس کے طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. کیا بات کرنی تھی تم نے؟ بولو, میں سن رہا ہوں. دوسری طرف وہی خاموشی. افسانے, آواز تھوڑی سی بلند کرتے ہاتھ بڑھا کر لحاف اس کے منہ سے ہٹایا. وہ فوراً آنکھوں پر بازو رکھتی چہرہ چھپا گئی. افسانے ادھر دیکھو. وہ بے حسی حرکت پڑی رہی. کب سے بلا رہا ہوں, جواب تو دو. بازو سے پکڑ کر کھینچ کر سیدھا کیا. افسانے کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا, آنسوؤں سے تر, آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں. اسے تکلیف ہوئی. افسوں,
ہاتھ بڑھاکر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ریڈ پورے بازوں والی ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں بلبوس چہرہ بھی سرخ ہو رہا تھا۔ آسین سے گال صاف کیے۔ اب کیا ہے، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ بھاری خفا آواز میں پوچھا گیا۔ کیا بات کرنی تھی تم نے؟ اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اگر اسے خود غرض کہتی تھی تو ٹھیک کہتی تھی۔ اس نے افسانے کے معاملے میں واقعی بہت خود غرضی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اس تکلیف کی حقدار نہیں تھی جو وہ جھیل رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، نیند آ رہی ہے، اس نے لحاف کھینچا۔ اور تم دور رہو مجھ سے، زیادہ اچھا بننے کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لحاف پھیلا کر اڑتے کروٹ بدل گئی۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ جو کچھ وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا یقیناً بہت برا تھا، اگر وہ اسے نفرت کرتی تھی جو حق بجانب تھی۔ اب اگلا سین۔ We could not beat down the pride, couldn't beat down. We couldn't fall in love yet. We couldn't know the past, couldn't erase it. We couldn't come to love yet. Give permission to love, let it know your face. Let my tears melt, let it fall down. ہم غرور کو مات نہ دے سکے، ہم اسے نہیں ہرا سکے، ہم ابھی تک محبت میں مبتلا نہیں ہو سکے، ہم ماضی کو نہیں جان سکے، اسے مٹھا نہیں سکے، ہم ابھی تک محبت نہیں کر سکے۔ محبت کو اجازت دو، اسے اپنے چہرے سے آگاہی دو، میرے آنسو پگھلنے دو، انہیں گرنے دو۔ صبح افسانے کی آنکھ کھلی تو کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ رات وہ بے آواز روتے ہی سو گئی تھی۔ اس نے گردن دائیں طرف گھمائی۔ امید تھی کہ مہرداد کمرے میں نہیں ہوگا، لیکن وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بازو سینے پر باندھے گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکی، لیکن چہرہ سیدھا رکھ کے اٹھ کر بیٹھی، ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑسے، سنہری آنکھیں اٹھا کر مہرداد کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ گڈ مارننگ، سر کو خم دیا۔ مارننگ، اس نے زکام زدہ سی آواز میں جواب دیا۔ بیڈ سے اتر کر چپل پیروں میں السی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مارننگ کا جواب دیا تھا، اس کا مطلب تھا موڈ نارمل تھا، رات والا غصہ اتر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹاول سے چہرہ تھپ تھپاتی باہر آئی، سامنے سے بال گیلے تھے۔ ادھر آؤ، بیٹھو، داد نے اسے اشارے سے بلایا۔ پیر سمیٹ کر سیدھا ہوا۔ وہ گہری سانس لیتی اس کی طرف بڑھی، اس کے سامنے جا کر بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ رکھائی سے پوچھا۔ جلدی بتاؤ، مجھے جانا ہے، زینب انتظار کر رہی ہوں گی، ہم روز اکٹھے ناشتہ کرتے ہیں۔ روکھا لہجہ، جیسے وہ زبردستی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، دھلا دھلایا صاف بے داغ چمکتا چہرہ، پلکوں پر اٹکے پانی کے قطرے۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، ماتھے پر پڑے بل اور آنکھوں سے چھلکتے ناراضگی۔ مہرداد کو وہ دن یاد آیا جب کیرال والا واقعہ ہوا تھا اور اس نے پہلی بار افسانے کو نزدیک سے دھلے ہوئے گیلے چہرے کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس دن بھی اس کی پلکوں پر پانی کے شفاف قطرے اٹکے ہوئے تھے، لیکن تب اس کے چہرے پر ناراضگی نہیں تھی۔ فرانس کا نیکولس کیرل، جو کہ یونیورسٹی میں کیرل کے نام سے جانا چاہتا تھا، وہ بزنس مینجمنٹ کے لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ اسکالرشپ پر کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ بہت ذہین تھا۔ اس کا ایک وسیع حلقہ احباب تھا، لیکن جو چیز الارمنگ تھی وہ تھی اس کی شہرت۔ وہ نسل پرست ریسسٹ تھا اور خصوصاً مسلمانوں سے خار کھاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی ملوث تھا، لیکن آج تک اس پر کوئی سنجیدہ قسم کا الزام ثابت نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ کور اپ اچھا کرتا تھا اس لیے، یا پھر اس کے دوست بہت اچھے تھے اور اس پر مہربان تھے۔ جو بھی تھا، اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں تھی۔ مہرداد کا اسے ایک بار لائبریری میں ٹکراؤ ہوا تھا۔ وہ کتابیں ایشو کروانے گیا تھا جب اسے کیرل نے بتایا کہ لائبریرین ابھی تک موجود نہیں۔ وہیں پر مہرداد کا اسے تعارف ہوا تھا۔ مہرداد اپنی ماسٹر ڈگری اسی یونیورسٹی سے مکمل کر چکا تھا اور اب وہ یونیورسٹی کی طرف سے آفر کرتا بزنس کے حوالے سے 6 ماہ پر مشتمل شارٹ کورس کر رہا تھا، تو اس لحاظ سے کیرل اس سے جونیئر تھا۔ ان کی بات ہوئی تو پتہ لگا کہ کیرل حلیمہ کو جانتا تھا اور ان کی 1-2 بار بات ہو چکی تھی۔ خیر، وہ مختصر سی ملاقات تھی۔ چند دن بعد مہرداد نے افسانے کو کیرل کے ساتھ بات کرتے دیکھا۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر کھڑے تھے۔ اسے برا لگا، لیکن وہ خود کو کوئی توجہ پیش نہ کر سکا کہ اسے کیوں برا لگا تھا۔ اور یہ اس دن کی بات ہے جب برکلے کا آسمان گہرے کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ مہرداد پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے ایران کا گہرا نیلا آسمان یاد آیا۔ وہ ایرانی تھا تو اسے ایران کے علاوہ کسی اور جگہ کا آسمان خوبصورت نہیں لگ سکتا تھا۔ ایران کا شفاف نیلا آسمان، جس کی مثالیں سے آپ نے کتابوں میں پیش کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ابھی رش آورز شروع نہیں ہوئے تھے تو پارکنگ لاٹ قدرے سنسان تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جب اسے فضا میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کے سینسز بہت شارپ تھے۔ اگر اسے کچھ عجیب محسوس ہوا تھا تو چیک کرنے میں کیا قباحت تھی۔ وہ بنا چاپ قدموں سے چلتا ہوا ذرا فاصلے پر نظر آتے پلرز کی طرف گیا۔
وہ جیسے ہی پلر کی اوٹ سے باہر نکلا تو اس کی نظر کچھ اور لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ پر پڑی. وہ سب ایک جتھے کی صورت کھڑے جیسے کوئی لائیو شو دیکھ رہے تھے. مہرداد نے ان کی نظروں کے تعاقب میں سب آنکھیں گھمائی. اسے ایک لڑکے کی پشت نظر آئی جو کسی لڑکی کو دیوار سے لگائے اس پر جھکا ہوا تھا. وہ نظر انداز کر دیتا اگر اسے سنہری بالوں کی جھلک نہ نظر آتی. وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا تھا کسی ریفلیکس ایکشن کی طرح. وہ جیسے ہی اس کی طرف بڑھا ان لڑکے لڑکیوں کے گروپ میں بے چینی پھیلی. وہ بے چین ہوئے. شاید کسی نے آواز دے کر اسے روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ اس لڑکے کے سر پر پہنچ چکا تھا اور آگے جو منظر اس کو دیکھنے کو ملا اس کی کن پٹی میں ٹھوکریں مارنے لگا. گردن کی رگیں تن گئی تھیں. وہ وہی لڑکا تھا جو اسے لائبریری میں ملا تھا. کیرل. اس نے لڑکی کے گلے پر چاقو رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے اس لڑکی کا منہ ڈپوچ رکھا تھا. وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی جسے مہرداد افسانے حیدر کے نام سے جانتا تھا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چھوڑو اس لڑکی کو. وہ بولا تو آواز میں کوڑاہٹ تھی. کیرل نے سر گھما کر مہرداد کو دیکھا لیکن چاقو افسانے کی گردن سے نہیں اٹھایا. Hey Raza, how are you doing man? Stay out of this. It has nothing to do with you. Hey Raza, کیسے ہو؟ اس سب سے دور رہو. تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسے. کیرل نے لاپرواہی سے کہہ کر سر واپس افسانے کی طرف گھمایا. مہرداد. افسانے نے بمشکل اس کا نام پکارا. بولنے کی وجہ سے چاقو پر دباؤ پڑا جس کے نتیجے میں چاقو کے نیچے گردن سے خون رستہ نظر آیا. سرخ خون. وہ خوف زدہ تھی لیکن اب مہرداد کو سامنے دیکھتے آنکھوں میں اٹکے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے باہر آ گئے. وہ جانتی تھی وہ بھلے کتنا بدمزاج ہو اس کی مدد ضرور کرے گا. وہ بھی مسلمان تھا اور اس وقت اس طرح کے نسل پرست گوروں کے گروپ میں بھی فارینر تھا. مہرداد نے افسانے کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا اور اسے جبڑے سے دبوچے کیرل کے ہاتھ کو. تمہیں انسانوں والی زبان سمجھ نہیں آتی نا کیرل؟ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر بازو کیرل کی گردن کے گرد سختی سے لپیٹا اور دوسرے ہاتھ سے کیرل کی کلائی پکڑ کر اتنی زور سے مڑوڑی کہ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر افسانے کے پیروں کے پاس جا گرا. یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کیرل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا. افسانے, اسٹالر کی مدد سے چاقو اٹھاؤ, دستے سے مت پکڑنا. کیرل کی گردن کے گرفت سخت کی اس کا بازو پشت پر مروڑتے اس نے افسانے کو ہدایت دی. وہ جلدی سے جھکے اور کانپتے ہاتھوں سے اسٹالر کے ایک کونے سے چاقو اٹھایا. I asked you to leave that girl, but you didn't listen to me. Now get ready to pay off. میں نے تمہیں کہا تھا کہ لڑکی کو جانے دو لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. اب بھگتو. چبا چبا کر کہتے گردن کو مزید کسا اور بازو کو ایک اور بل دیا. کیرل کی ہلکی سی چیخ نکلی. جسمانی لحاظ سے وہ فرانسیسی مہرداد کے مقابلے میں بہت کمزور تھا. وہ دکھنے میں اچھا تھا اور کچھ اپنے آپ کو سیٹ رکھتا تھا لیکن کثرت میں نوشی کی وجہ سے اس کا جسم اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا. اگر وہ مکمل فٹ ہوتا تو مہرداد کی بھی گرفت سے آزاد ہونا ناممکن تھا. مہرداد کا سارا لڑکپن تبریز شہر سے باہر پہاڑوں کے درمیان اور میدانوں میں لڑائی کے مقابلوں میں حصہ لیتے گزرا تھا. وہ باقاعدگی سے ورک آؤٹ کرتا تھا. اس کا جسم مشقت کا عادی تھا اور آج تو ایرانی غصہ بھی اود کر آیا تھا. اے تم سرخ بالوں والی لڑکی, کیمرہ ادھر پھینکو ورنہ میں اس کی چھوٹی سی گردن توڑ کر پھینک دوں گا. اس گروپ میں موجود ایک بلانڈ لڑکی کو حکم دیتے اس نے کیرل کے گردن کے گرد بازو کا شکنجہ مزید مضبوط کیا. کیرل کے چہرے کی رگیں پھول چکی تھیں اور سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی. اس لڑکی نے کیمرہ بند کر کے نیچے رکھا. اب وہ لوگ اسے کیرل کو چھوڑنے کا کہہ رہے تھے. وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن ان کا سرکنا داد کی گرفت میں تھا اس لیے وہ مہرداد کی بات ماننے پر مجبور تھے. افسانے, میری جیکٹ کی دائیں جانب سے موبائل نکالو اور جانسن کا نام سرچ کر کے اسے کال ملاؤ. افسون نے جلدی جلدی اس کی ہدایت پر عمل کیا. پاسورڈ. مہرداد نے پاسورڈ بتایا. افسانے نے مطلوبہ نمبر ملا کر مہرداد کے کان پر فون رکھا. جانسن یار, ایک پرابلم ہو گیا ہے. تم سیکیورٹی کی ٹیم لے کر ادھر بزنس ڈپارٹمنٹ کے مشرقی حصے والے پارکنگ ایریا میں پہنچو جلدی. فون پر بات کرتے اسے سر کے اشارے سے ان لڑکے لڑکیوں کو دور رہنے کی وارننگ دی اور کیرل کے بازو کو بل دیا. اگر وہ تھوڑا سا دباؤ اور ڈالتا تو یقیناً ہڈی ٹوٹ جاتی. کیرل کے حلق سے عجیب سی غوغاں کی آواز نکلی. سرخ بالوں والی لڑکی نے ان کی طرف آنے کی کوشش کی. مفاہمت کی ایک اور کوشش. داد نے نو کہتے سر ہلایا. انداز بے حد سرد تھا. وہ لڑکی اپنی ہی جگہ رک گئی. کیرل کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا کر اسے تسلی دی. انہیں اس سبز آنکھوں والے فارنر کے انداز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ بھی کوئی کم پہنچ والا لڑکا نہیں تھا. اور جانسن کا نام لیتے ہوئے مہرداد کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ ان سب نے بخوبی سنا تھا. ولیم جانسن کا نام ان کے لیے نیا نہیں تھا. وہ یونیورسٹی کا سیکیورٹی ہیڈ تھا. وہ لوگ یقیناً برے پھنسے تھے. سیکیورٹی ٹیم کے یہاں آنے سے پہلے جلدی جلدی بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے.
चौकस अंदाज में नजरें सामने रखे और अफसाने से मुखातिब हुआ। मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी जब अचानक से इन लोगों ने मुझे घेर लिया और साइड पर चलने का कहा। इनके पास चाकू थे। मैं मज़ाहिमत नहीं कर सकी और फिर अफसाने की आवाज भर आई, लेकिन गहरे सांस लेकर खुद को रोने से रोका। फिर ये लोग मुझे यहाँ ले आए, मेरी कौमियत और मजहब पर बातें की। ये कह रहे थे आज जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार मेरे हम मजहब लोग हैं। और जब मैंने पूछने की कोशिश की क्या हुआ है तो आज इस लड़के ने कैरल की तरफ इशारा किया। इसने मुझे जोर से दीवार से लगाया और चाकू मेरी गर्दन पर रखा और इसी वक्त तुम आ गए। उसने जल्दी जल्दी बात पूरी की। मेहरदाद ने सर हिलाया। वो उसे समझ आ गया था गुस्ताखाना खाकों पर फ्रांस में मुसलमानों ने जो रिएक्शन दिया था उसकी बात कर रहे थे कैरल और उसके साथी। लेकिन उसे समझ ये नहीं आई थी कि यूनिवर्सिटी में और मुसलमान स्टूडेंट्स भी थे, तो उन लोगों ने अफसाने को ही टारगेट क्यों किया। उसी वक्त विलियम जॉनसन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के साथ उस तरफ आता दिखाई दिया। मेहरदाद ने कैरल को अपनी गिरफ्त से आजाद किया और उसे सिक्योरिटी के अफराद की तरफ धकेला। अब मेहरदाद और जॉनसन आपस में कुछ बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग डीन के ऑफिस की तरफ चल पड़े। कैरल और सिर्फ बालों वाली लड़की उनके साथ थे। बाकी लड़कियों को जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स अपने साथ ले गया था। कुछ देर बाद वो लोग डीन के ऑफिस में बैठे थे। कैमरे की फुटेज चल रही थी जिसमें कैरल अफसाने की गर्दन पर छुरी रखता नजर आ रहा था। वीडियो देखने के बाद डीन ने संगीन नजरों से कैरल और उसकी ब्लॉन्ड दोस्त को देखा। हम सिर्फ एक प्रैंक कर रहे थे, इसीलिए तो कैमरा रिकॉर्डर ऑन था। हम बस ड्रॉप सीन करने वाले थे जब ये सब आंखों वाला लड़का दरमियान में आ गया। आप हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट देख लें, वहां पर इस किस्म की बहुत सी वीडियोस हैं। ये भी एक बहुत ही फनी वायरल वीडियो बनती अगर ये लड़का अपनी टांग ना अड़ाता। आप बेशक पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज देख लें। सिर्फ बालों वाली लड़की पूरे एतमाद से कह रही थी, और यही तो इन लोगों का कवर अप होता था। इंस्टाग्राम अकाउंट, प्रैंक के नाम पर कुछ भी करते फिरो। इंस्टा रील्स बनाने की आड़ लेकर कहीं भी घुस जाओ। सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट देखे गए। वाकई इस किस्म की वीडियोस वहां पर मौजूद थी। आखिर वो सेटलमेंट करने पर आ गए थे, सॉरी भी कर ली। कैरल और उसके ब्लॉन्ड दोस्त को ऑफिस से बाहर भेजकर डीन मेहरदाद और अफसाने की तरफ मुतवज्जे हुआ और वही टिपिकल बात की। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का सवाल है और स्टूडेंट्स के करियर का भी। मिस हैदर, अगर आप चाहें तो हमें यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हैं। इस किस्म का रवैया यकीनन बहुत गलत है, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो तो हम इस मामले को सेटल कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए उन स्टूडेंट्स को वार्निंग देकर सस्पेंड कर सकते हैं और ये आपको माफीनामा भी लिख कर देंगे। डीन ने प्रोफेशनल अंदाज में उनके सामने सारी सूरत हाल रखी। ओके, मैं सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ। आप उनसे माफीनामा लिखवा दें और मेक श्योर करें कि ये मुझे आइंदा तंग ना करें। मेहरदाद के कुछ कहने से पहले अफसर ने संजीदगी से अपनी शराइत उनके सामने रखी। मेहरदाद लब भींच गया। कुछ देर बाद वो दोनों डीन के ऑफिस से बाहर आते दिखाई दिए। मेहरदाद का चेहरा तना हुआ था। अफसाने भी खामोश सी थी। रास्ते में कैरल नजर आया तो उसे इग्नोर करती वो आगे बढ़ती चली गई। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए पार्किंग तक पहुंचे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अफसाने ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। उसी वक्त मेहरदाद ने हाथ मारकर दरवाजा वापस मारा। ये क्या किया तुमने? क्यों माफ किया उन लोगों को? वो लोग यूनिवर्सिटी से निकाले जा सकते थे, लेकिन तुम्हें तो मदर टेरेसा बनना था। माथे पर तेवर लिए वो उसे घूर रहा था। बारिश की हल्की हल्की फुहार उसके बालों पर पड़ रही थी। मदर टेरेसा नहीं बनी, अपनी आसानी देखी। सजा देकर क्या मिल जाता? वो लोग मुझे स्टॉक करते, यूनिवर्सिटी से बाहर हैरास करते, इतना जलील करते कि मुझे कैलिफोर्निया छोड़ना पड़ जाता। तो इस सबसे बेहतर नहीं है कि सेटलमेंट कर ली जाए? वैसे भी उनके करियर तबाह करके कितने नफलों का सवाब मिल जाता मुझे। बहरहाल, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी हेल्प की। आई रियली नीडेड दैट। यहाँ करीब में रेस्टोरेंट है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम अपनी गाड़ी में मेरे पीछे आओ। वो संजीदा अंदाज में कहता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसने भवें से उकड़कर उसकी पश्त को देखा। क्योंकि मैं वो हूं जिसने अभी कुछ देर पहले तुम्हारी जान बचाई है। उसने मुड़े बगैर बुलंद आवाज में कहा। वो मुझे नहीं मारते, वो मुझे सिर्फ डरा रहे थे। अफसाने ने भी आवाज बुलंद की। वॉट एवर, आफ्टर मी। वो हवा में हाथ लहराकर कहता अपनी गाड़ी में बैठा वहां से चला गया। अफसाने ने भी सर झटक कर गाड़ी में स्टार्ट की। वो किसी पर आसानी से ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन उस सब आंखों वाले ऐरानी से उसे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आई थी। कुछ अजीब सा कनेक्शन था, जैसे उससे वो अजनबी नहीं लगता था। उसके आसपास कभी भी उसे अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ था। 15 मिनट बाद वो उस खूबसूरत से रेस्टोरेंट पे आमने सामने बैठे थे। अफसाने आते हुए रेस्टोरेंट के बाहर लगे आराइशी फाउंटेन से मुंह पर पानी के छींटे मार कर आई थी। अब वो धुले धुलाए फ्रेश चेहरे के साथ उसे देख रही थी। अफसाने ने भवें अचकाकर मेहरदाद को देखा। जवाबन उसने भी भवें अचकाई।
کیا بات ہے؟ پچھلے 5 منٹ سے تم خاموش بیٹھے ہو۔ وہ سنہری آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کچھ دن پہلے تمہیں ڈپارٹمنٹ کے زینوں پر دیکھا تھا، اس لڑکے کے ساتھ۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے؟ کیا اس لڑکے نے پہلے بھی تنگ کیا ہے تمہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، نظریں افسانے کے پلکوں پر اٹکے پانی کے شفاف قطروں پر تھیں۔ اور یہ سب میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ وہ بھی سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ تم میرے ایک بار کہنے پر اس وقت میرے ساتھ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھی ہو، اور تمہیں پتا تھا کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ اگر تمہیں کچھ نہیں بتانا ہوتا تو تم میرے ساتھ آتی ہی نہ۔ اس لیے اب شروع سے بتاؤ کہ کیا کنیکشن ہے اس گروپ کا تم سے۔ وہ میز پر کونیاں ٹکاتا آگے کو ہو کر بیٹھا۔ اب وہ زیادہ تسلی سے افسانے کا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ میرا ان سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اس دن جب تم نے دیکھا تھا سیڑھیوں پر، وہ میری اس لڑکے سے پہلی ملاقات ہی تھی۔ وہ کچھ عجیب سی باتیں کر رہا تھا کہ اسے سارا پتا ہے میں نے جو باتیں کی ہیں اور جو مزید میرے پلانس ہیں، کچھ اس قسم کی باتیں۔ اس نے مجھے وارننگ بھی دی تھی کہ میں بچ کر رہوں، جبکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس بارے میں کہہ رہا تھا، کون سی باتیں اور کیسے پلان۔ اور آج جو ہوا وہ تمہیں پتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بتاتی گئی۔ وارننگ بادشاہ۔ مہرداد نے سر ہلایا۔ تم ابھی اپنے اپارٹمنٹ جا رہی ہو یا کہیں اور کا پلان ہے؟ ویٹر کافی لے آیا تھا۔ اپارٹمنٹ جاؤں گی۔ اس نے کافی کا کپ اٹھایا۔ تمہاری اپنی کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہے کیا اس 1 مہینے میں؟ کافی کپ میں چمچ گھماتے ہوئے ابھی بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید اس لڑکی کی پلکیں بہت گھنی تھیں، اس لیے ابھی تک پانی اٹکا ہوا تھا۔ نہیں تو لڑائی جھگڑا نہ، اٹس ناٹ مائی تھنگ، میں کسی سے نہیں لڑتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ گڈ۔ وہ اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوا۔ افسانے بھی اپنا فون چیک کرتے ہوئے کافی پی رہی تھی۔ کافی کا بل افسانے نے ادا کیا تھا۔ یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر آتے دکھائی دیے۔ افسانے مسکرا کر اللہ حافظ کہتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ افسانے اپنی گاڑی اس کے سامنے لائی، شیشہ نیچے کیا۔ اگین تھینک یو مسٹر ڈاد، اور تم سے مل کر اچھا لگا۔ ایران والے اتنے بھی برے نہیں ہوتے، وہ تھوڑی سی بلند آواز میں کہہ رہی تھی، لیکن امریکن کیلکولیشنز میں اچھے ہوتے ہیں۔ تھینک یو فار دا کافی۔ اس نے کہتے ہوئے اپنا فون افسانے کی طرف بڑھایا۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا، پھر مہرداد کو۔ اس بات میں سر ہلاتے فون لے کر اپنے نمبر پر مس کال دی۔ میرا خیال ہے تم ایک جنٹل مین ہو، ہے نا؟ لب دانتوں تلے دبائے اس نے مسکراہٹ روک کر کہا۔ ڈونٹ وری، ضروری بات کے علاوہ کبھی یہ نمبر تمہارے فون کی اسکرین پر شو نہیں ہوگا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ چند دن بعد مہرداد کا اندازہ ٹھیک ثابت ہوا تھا۔ کیرل افسانے کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب اس کی گاڑی افسانے کے اپارٹمنٹ کے آس پاس دکھائی دی تو مہرداد جو اتنے دن سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، وہ اپنے دوستوں کی مدد سے اس کو گھیر کر اپنے بچپن کے دوست ابو بکر کے برکلے شہر کے باہر والے فارم ہاؤس پر لے آیا تھا اور اچھی طرح سے اس کی طبیعت سیٹ کی تھی۔ وہ یقیناً کچھ مہینوں کے لیے ہاسپٹل بیڈ سے اٹھنے والا نہیں تھا، اور اسے واپس اپنے نارمل روٹین میں آنے کے لیے تو 1 سال چاہیے تھا، اور یہ 1 سال وہ یقیناً اپنے گھر فرانس میں گزارنے والا تھا۔ اب اگلا سین۔ کیا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کوما میں چلے گئے ہو کیا؟ تم نے کوئی بات کرنی تھی شاید۔ افسانے نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ چونک کر ماضی سے حال میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، بس تم سے پوچھنا تھا کہ تم رات میں کیا بات کرنے والی تھی۔ خلاف معمول وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ مجھے جاب کرنی ہے، میں ایسے گھر پر بیٹھ کر تمہاری آنیاں جانیاں نہیں دیکھ سکتی۔ کچھ کمپنی سرچ کی ہیں گوگل سے، ان میں اپلائی کروں گی، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم نے یہی بات کرنی ہوگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے لوکل کمپنیز میں پھرنے کی، تم میرا آفس جوائن کر سکتی ہو۔ وہ اسے اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کر رہا تھا۔ تمہارا آفس؟ اس نے ایک ابرو اوپر اٹھایا۔ تمہارا کوئی آفس ہے کیا؟ اور اگر ہے تو مجھے وہاں کیسے ایڈجسٹ کرو گے؟ کیونکہ بقول صوفیہ خاتون کے تم خود بھی ایک تنخواہ دار ملازم ہو، شکی انداز میں پوچھا گیا۔ صوفیہ خاتون؟ اس نے دانت پیسے۔ اس عورت کی باتوں پر مت جاؤ، وہ تو آدھی سن کی ہے، اور یہ تم کمپنی چل کر خود دیکھ لینا میں کس حیثیت سے وہاں کام کرتا ہوں۔ اور تمہارے وہ بابا، وہ کچھ نہیں کہیں گے؟ مطلب انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا۔ یہ سوچنا تمہارا سردرد نہیں ہے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ تم نے کب سے جوائن کرنا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر گلاس وال تک آیا اور کرٹن سمیٹے ایک دم روشنی کا ریلا سا کمرے میں داخل ہوا۔ سوموار سے، کیونکہ مجھے آفس کے مطابق کچھ کپڑے خریدنے ہیں، تو کچھ دن تو لگیں گے اس میں۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی۔ صحیح، تم شاپنگ چلی جانا ڈرائیور کے ساتھ۔
اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل کی ڈراور سے والٹ اٹھا کر اس میں سے ایک کریڈٹ کارڈ نکالا. ایسا کرنا زینب ماں کو ساتھ لے جانا, وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گے یہاں کے رسم و رواج کے مطابق شاپنگ کرنے میں. کارڈ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا. میرے پاس اپنے پیسے ہیں, تم اٹھا لو اپنا کارڈ. انگلی سے کارڈ کو کھسکایا. مہرداد نے ایک نظر اسے دیکھا, پھر سر ہلاتے کارڈ اٹھا کر واپس والٹ میں رکھا. جیسے تمہاری مرضی. وہ کمرے کا دروازہ کھولتا باہر چلا گیا. بدتمیز انسان, کیسے خوش ہو کر کارڈ واپس رکھ لیا. تھوڑا سا انسسٹ کر لیتا تو کیا چلا جاتا. بالوں میں الٹا سیدھا برش مارتے وہ بڑبڑا رہی تھی. اب اگلا سین. رائت میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے آفس میں آیا. کوٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکایا, کف کھول کر بازو کونیوں تک فولڈ کیا اور چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا. فون اٹھا کر نمبر ڈائل کیا اور ریلیکس انداز میں چیئر سے ٹیک لگائے دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے کا انتظار کرنے لگا. مرحبا. کال اٹینڈ کر لی گئی تھی. کیسی ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں, تم سناؤ کیسے ہو؟ 2 گھنٹے پہلے میسج کیا تھا, تم اب کال کر رہے ہو. دوسری طرف سے شکوا کیا گیا. رائد نے اپنے دائیں ابرو پر انگوٹھا پھیرا. میٹنگ میں تھا نا, ابھی پہلی فرصت میں تمہیں کال کر رہا ہوں. بادشاہ. اچھا, ایک کام تھا تم سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کر دو گے, سرسری انداز میں کہا گیا. بادشاہ. انٹرسٹنگ. لگتا ہے ایران کا اثر ہو گیا ہے تم پر, یا پھر کسی سبز آنکھوں والے ہینڈسم سے ایرانی کا. اس نے مسکراہٹ دبا کر اسے چھیڑا. رائٹ, تم اس وقت اپنی عزت نہیں کروانا چاہتے ہو مجھ سے کیا؟ رائٹ, تم اس وقت اپنی عزت کروانا چاہتے ہو کیا مجھ سے؟ نہیں نا, تو ٹاپک پر آؤ. افسانے واقعی چڑ گئی تھی. ہنسنا یا عزیزی. اوکے مائی ڈیئر, بتاؤ کیا کام ہے. وہ ہلکا سا ہنسا پھر فوراً سنجیدہ ہوا. میری دوست ہے لیزے, اسے تم اپنے آفس میں ایڈجسٹ کرو گے کسی اچھی پوسٹ پر. وہ بہت ذہین ہے میری طرح, اور اکیڈمک ریکارڈ بھی اچھا ہے. کیلیفورنیا یونیورسٹی میں بھی وہ بھی مزید بتا رہی تھی جب رائد نے اس کی بات کاٹی. مجھے پتا ہے تمہاری بیسٹ فرینڈ چارلز اور لیزے کا, اور مجھے اس سے ہوئی ملاقات بھی یاد ہے جب مجھے دیکھ کر اس کا بیگ گر گیا تھا. مسکراہٹ دبائے اس نے شرارت سے کہا. ہاں جی وہی. اسے نیو یارک کی بہت اچھی اچھی کمپنی سے آفر ہیں. اسے تم پر کرش ہے, مگر آف کورس اس کے بیگ گرنے سے تمہیں پتا چل گیا ہوگا, تو اس لیے اسے کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرویو کی فارمیلٹی پورا کرنا چاہو تو کر لینا, لیکن تم اسے اپنے مین آفس میں ایک بہت اچھی پوسٹ پر ایڈجسٹ کرو گے. یا عزیزی. مسکراہٹ افسانی کی آواز سے چھلکی تھی. استغفر اللہ, میں کیوں اسے کنفیوز کرنے لگا؟ میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں, یو نو. اب اگر وہ میری شکل دیکھ کر کنفیوز ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تمہاری دوست ہے تو اس کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہے. پھر بھی انٹرویو تو ہوگا, اسی سے پتا چلے گا کہ کون سی پوسٹ دینی ہے اسے. تم بے فکر رہو, میں سیلینا سے کہہ دوں گا, وہ سنبھال لے گی. شرارت سے کہتے اس نے آخر میں تسلی آمیز لہجہ اپنایا. اور تم سناؤ, ایران کیسا ہے اور وہاں کے لوگ؟ اب وہ اس کا حال چال پوچھ رہا تھا. اب اگلا سین. آرمی نے پونی ٹیل چلاتی اپنے کمرے سے باہر آئی. اسکائی بلو پینسل جینز پر سفید کھلی شرٹ اور بغیر بازوؤں والی بلو کلر کی سٹائلش سی جیکٹ, پیروں میں سفید رنگ کے سنیکرز, لمبی سٹریپ والے چھوٹے سے بیگ کو کراس کر کے پہنا ہوا تھا. کہاں جا رہی ہو آرمینے؟ سارا بیگم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب آرمینے پر ان کی نظر پڑی. ثانیہ کا میسج آیا ہے, وہ بلا رہی ہے. کل وہ بتا رہی تھی کہ اسے اپنا ڈریس اٹھانا ہے بوتیک سے, تو میں نے کہا تھا مجھے بھی ساتھ لے جائے, میں آپ کو ہی بتانے آ رہی تھی. وہ لوگ پاکستان سارا بیگم کے فرسٹ کزن کی بیٹی ماریا کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے. ثانیہ ماریا کی بہن تھی, آرمینے کی ہی ہم عمر تھی, اور یہاں پر آرمینے کی سب سے زیادہ ثانیہ سے ہی بنتی تھی. اور یقیناً تم نے بھی شاپنگ کرنی ہوگی, اور اس کے لیے کارڈ چاہیے ہوگا, ہے نا؟ انہوں نے ماتھے پر مصنوعی بل ڈال کر اسے دیکھا. اب پتا تو آپ کو سارا ہوتا ہے سارا خاتون, ایک عدد کریڈٹ کارڈ کا سوال ہے. آرمینے آنکھیں پٹ پٹا کر کہہ رہی تھی. شرم تو نہیں آتی ماں کے نام کا مذاق بناتے؟ اور کارڈ خالی نہیں کر کے آنا, یاد ہے نا, نو فضول خرچی. تم آلریڈی اتنے ڈریسز لے چکی ہو. انہوں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. آرمینے ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی. آپ مجھے میرا کریڈٹ کارڈ بنوا دینا, ڈیڈ کو بھی منع کر دیا آپ نے, ورنہ میرے سب دوستوں کے اپنے کارڈز ہیں, اور مجھے $1 کے لیے آپ کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. اتنی بیچاری والی فیلنگ آتی ہے. اگر میرا خود کا کارڈ ہوتا تو مجھے بھی پتا ہوتا کہ کتنی لمٹ تک پیسے خرچ کرنے ہیں, اور میں احساس کمتری میں بھی مبتلا نہیں ہوں گی. وہ آواز میں رکت طاری کی ہوئے تیز تیز بول رہی تھی. سارا بیگم نے اس کی کمر پر ایک دھمکا جڑا. یہ اوور ایکٹنگ کہاں سے سیکھی ہے, بہت بیکار ہے. انہوں نے کارڈ اس کے ہاتھ پر رکھا. شکریہ سارا خاتون, اور اتنی اچھی ایکٹنگ کو اوور کہہ کر میری ایکٹنگ سکلز کا مذاق مت اڑائیں. کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا, پھر بیگ میں رکھا. اب میں جا رہی ہوں. جی
फोन फुल चार्ज है, साइलेंट पर बिल्कुल नहीं है और लोकेशन भी ऑन है। उनके कुछ कहने से पहले उसने खुद ही मुतवक्का सवालों के जवाब दिए। जल्दी से उनके गले लगी, चटाचट दोनों गालों पर प्यार करते हुए खुदा हाफिज बोला। थोड़ी देर बाद वो घर के मेन गेट से निकलती हुई दिखाई दी। सड़क क्रॉस करके सामने वाले बंगले की तरफ बढ़ी। उस घर को देखकर लग रहा था कि शादी वाला घर है। दरअसल हैदर साहब को ससुराल में रुकना पसंद नहीं था, तो उन्होंने अपने ससुराल के सामने वाला बंगला खरीद लिया था। वो लोग जब भी पाकिस्तान आते तो अपने घर में ही रुकते थे। ज्यादातर सारा बेगम और हैदर साहब भी आते थे। हैदर जमान की कंपनी की एक ब्रांच पाकिस्तान में भी काम करती थी, तो इस हवाले से साल में एक आध बार उनका चक्कर पाकिस्तान लगता था। बंगले का गेट पार करते ही बहुत से मुलाजिम घर की सजावट करते हुए नजर आए। वो दाएं बाएं सर घुमाकर इर्द गिर्द का जायजा लेती घर के अंदर चली गई। लाउंज में घर का कोई फर्द नजर नहीं आया। कुछ खवातीन बैठी थीं, लेकिन वो उनको नहीं जानती थी, तो गोल चक्करदार सीढ़ियां चढ़ते सानिया के कमरे का रुख किया। सानिया अपने कमरे में नहीं थी। उसे ढूंढते हुए राहदारी के कोने में नजर आते एक कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा धकेला तो जैसे किसी वंडरलैंड में आ गई हो। कमरे में सफेद और फिरोजी रंग के अलावा कोई और रंग नजर नहीं आया था। वो कमरा काफी बड़ा था, जैसे किसी की पर्सनल लाइब्रेरी हो। दीवारों के साथ बुक शेल्फ लगे हुए थे। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? अभी वो वहां का जायजा ले रही थी जब एक भारी करख्त आवाज कानों में पड़ी। उसका दिल उछलकर हलक में आया। उसने चौंक कर पलट कर देखा। मुकाबिल की शक्ल देखकर उसने पुरसकून सांस लिया। वो तो डर ही गई थी कि पता नहीं कौन आ गया था। वो उसे जानती थी, मुर्तजा, सानिया लोगों का बड़ा भाई। इस घर में उसकी बहुत सी तस्वीरें लगी हुई थी और बचपन में एक दो बार आर्मीने ने उसे देख रखा था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर लगता था उसने आर्मीने को नहीं पहचाना। 3 पीस ड्रेस में मलबूस पठानों की तरह सुर्ख और सफेद रंगत, आंखें सुकड़े वो उसे घूर रहा था। मैं आर्मीने आर्मीने हैदर। उसे समझ नहीं आई कि कैसे तारुफ करवाए अपना। यहाँ क्या कर रही हो? उसका नाम सुनकर भी वो उसी अंदाज में अपना सवाल दोहरा रहा था। मैं सानिया को ढूंढ रही थी। नजर आ रही है वो यहाँ पर? कड़े तेवरों से पूछा गया। नहीं। उसने बेसाख्ता गर्दन नफी में हिलाई। उस शख्स का अंदाज बहुत रूप था। तो जब वो यहाँ नहीं आई तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आउट! उसने एकदम इतनी दरिश्तगी से कहा, आर्मी ने उछल कर रह गई। जाओ यहाँ से, दोबारा इस कमरे में कदम मत रखना। आर्मी ने इस बात पर सर हिलाती तेजी से वहां से बाहर निकली। वो जल्दी जल्दी सीने उतर रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्मी ने, सॉरी यार, मैं फोन कॉल सुनने में लॉन में गई थी। तुम मुझे ढूंढ रही? सानिया बात पूरी नहीं कर पाई। आर्मी ने हाथ के पच से आंसू साफ करते वहां से दौड़ते हुए निकली थी। सानिया ने गर्दन मोड़कर दरवाजे को देखा जहां से आर्मी ने रोते हुए गई थी। उसी वक्त मुर्तजा की आवाज आई थी। वो चिल्लाकर मुलाजिम को बुला रहा था। हो मुर्तजा भाई! सानिया को सारी बात समझ आ गई। आर्मी ने यकीनन उसे ढूंढते हुए मुर्तजा की लाइब्रेरी में चली गई थी और मुर्तजा ने उसे कुछ सख्त बोल दिया होगा। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ऊपर गई। मुर्तजा भाई, आपने क्या कहा है आर्मीने को? वो मुतफक्किर अंदाज में पूछ रही थी। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम अपनी दोस्तियां अपने कमरे तक महदूद क्यों नहीं रख सकती? वो लड़की क्या कर रही थी इधर? वो अभी भी गुस्से में था। भाई, वो मेरी कोई XYZ दोस्त नहीं है। वो सारा आंटी की बेटी है। आपको उसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बेचारी पहले ही बीमार रहती है और आपने इतने बुरे तरीके से डांट दिया। वो रोते हुए गई है यहाँ से। अब अगर उसकी तबीयत बिगड़ गई तो? सानिया फिक्रमंद थी। अगर वो बीमार है तो उसे चाहिए अपने घर रुके। हमने बीमारों का ठेका नहीं लिया हुआ। और उसे अच्छे से समझा देना कि जब तक इधर है आराम से रहे, दूसरों के कमरों में बिना इजाजत ना घुस जाया करे। और अब तुम भी जाओ, मुलाजिम से कहकर कॉफी भेज देना। बदलिहाजी से कहते हुए जाने का इशारा किया। अब अगला सीन। आदमी ने भागते हुए घर से बाहर आई थी। गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया। वो क्यों भाग आई थी? क्या वो इतनी कमजोर थी कि जरा सा सफर लहजा भी ना बर्दाश्त कर सकी? सानिया ने उसे आवाज भी दी थी। शायद वो सानिया की बात सुनने बगैर आ गई थी। उसे अफसोस हुआ। उसके जगह अफसाने होती तो सामने वाले को दो चार सुना कर आती। गाल साफ करते उसने वापस कदम बढ़ाए। इरादा था कि सानिया को मना कर देगी कि वो आज उसके साथ नहीं जा सकती। वो अंदर आई तो सानिया को ऊपर जाते देखा। वो उसके पीछे आई, लेकिन मुर्तजा और सानिया की बातें सुनकर उसे जो तकलीफ हुई थी, आंखों में वापस से आंसू आए। कितनी हितक से बात कर रहा था वो शख्स। सानिया की आवाज में उसकी बीमारी के हवाले से तरहम ने उसे मजीद रोने दिया। वो दौड़ते कदमों से वहां से वापस आई और अपने कमरे में आकर बंद हो गई। इतनी हिद तक वो बेआवाज रो रही थी। उसी वक्त फोन बजा, मखसूस रिंगटोन। उसने जल्दी से फोन उठाया। अरेज भाई! आंसुओं के दरमियान उसका नाम पुकारा। मीने, क्या हुआ है? तुम रो रही हो? हेलो आर्मी ने, जवाब तो दो यार। मम्मा कहाँ है? क्या हुआ है?
وہ بے چینی سے اسے آواز نہیں دے رہا تھا لیکن وہ روتی جا رہی تھی۔ آدیش نے سارا کو فون ملایا۔ مما، آرمینے کو دیکھیں جا کر کیا ہوا ہے، وہ روتی جا رہی ہے بس۔ بغیر سلام دعا کے اس نے پہلی بات یہی کی تھی۔ وہ تو شاپنگ گئی تھی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تمہیں کس نے کہا؟ میں نے خود کال کی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کا پتہ کریں، جلدی کریں ماؤ، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ پریشانی آواز میں کہہ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر آرمینے کے پاس پہنچ جائے۔ سارا نے آرمینے کی لوکیشن چیک کی، وہ گھر پر ہی تھی۔ وہ جلدی سے پیروں میں چپل اڑستے آرمینے کی طرف گئی۔ وہ بیٹھ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ آرمینے، کیا ہوا ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے اس کا آنسوں سے تر چہرہ اوپر کیا۔ وہ ان کے گرد بازو کا گھیرا بناتے ان کے ساتھ لگ گئی۔ ان کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ ادھر آریز فون میں مسلسل بول رہا تھا۔ آریز بیٹا، تم کال بند کرو، میں تمہیں تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں سب۔ آرمینے ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو۔ اسے تسلی دے کر انہوں نے کال بند کر کے فون بیڈ پر پھینکا۔ آرمینے بیٹا، طبیعت خراب ہو جائے گی، رونا بند کرو پلیز، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کا سر اوپر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ان کے پہلو میں سر دیے روتی گئی۔ مینے، کچھ بتاؤ تو صحیح، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ مینو میری جان، ادھر دیکھو۔ انہوں نے پیار سے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ رو رو کر سرخ ہوتی آنکھیں، ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا، مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے، ہم واپس کب جائیں گے؟ سوسو کرتے ہوئے بھاری آواز میں پوچھا۔ بہت جلد جائیں گے، پہلے مجھے بتاؤ کیوں رو رہی تھی، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ متفکر تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، ادھر شادی والے گھر میں پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا کہ آرمینے بیمار ہے بیچاری، اور بھی بہت کچھ، تو مجھے رونا آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی ترس کھانے والی نظروں سے دیکھے۔ وہ اصل بات چھپا گئی تھی لیکن جتنا بتایا تھا وہ بھی سچ ہی تھا۔ آرمینے، میرا بچہ ادھر دیکھو۔ تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تم پرفیکٹ ہو، اور یہ چھوٹی موٹی بیماریاں تو سبھی کو ہوتی ہیں، تم دل پر مت لو، ایسا رونا کوئی اچھی بات تو نہیں۔ پیار سے اس کے بال سمیٹے۔ میں پرفیکٹ کہاں سے ہوں، مجھے دورے پڑتے ہیں، مجھے پوری زندگی میڈیسن کھانی پڑے گی، عام لڑکیوں کے مقابلے میں میری ول پاور بہت کم ہے، میں پڑھائی میں بھی ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن گال رگڑ کر آنسوں کے نشان مٹایا۔ لیکن میں فٹ تو بہت ہوں، میری جیسی فٹنس ہے کسی کی بھلا؟ اور شکل سے افسانے جتنی پیاری نہیں ہوں لیکن کیوٹ بہت ہوں۔ رائت کہتا ہے ادمن جتنا پیارا کوئی بھی نہیں ہے۔ سوسو کر کے بتایا گیا۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو باتیں کرتے ہیں، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے دنیا کو۔ اگر لوگوں کے پاس دل دکھانے والی زبانیں ہیں تو میرے پاس اپنا مثبت رویہ ہے، اور پھر لوگوں کی رائے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے پاس جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، باقی سب تو اچھا برا ہیں، اس لیے دفع کریں۔ میرے جیسی کیوٹنس اگر ہے کسی کے پاس تو سامنے آئے۔ گردن اکڑا کر کہا گیا۔ بالکل، اور تم نے یہ تو ایڈ ہی نہیں کیا کہ تم بہت میسی بھی ہو، میری بگڑی ہوئی روٹین والا بچہ۔ سارا نے اسے چھڑتے ہوئے دل میں شکر ادا کیا کہ وہ جلدی نارمل ہو گئی تھی، اور یہی بات سب سے اچھی تھی اس کی، وہ کبھی بھی کسی بات کو دل سے لگا کر نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ کو تو میری قدر ہی نہیں ہے۔ وہ منہ بسورتی بیٹھ سے اٹھ گئی۔ میں فریش ہو لوں، جب تک میرے لیے کچھ کھانے کو بنوا دیں، بھوک لگ رہی ہے، اور شاپنگ ہم کل چلے جائیں گے۔ اوکے، کھانے کے بعد تم ریسٹ کرو، آج رات کو پھر کوئی فنکشن ہے، ادھر بھی جانا ہوگا۔ چلو گی نا؟ انہوں نے کنفرم کیا۔ میں چلوں گی، اور ضرور چلوں گی۔ رات کو کیا پہننا ہے بھی تو یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، آپ جلدی سے کھانا بنوائیں، میں آتی ہوں، پھر ڈسکس کرتے ہیں رات کے حوالے سے۔ ان کے گالوں پر چٹا چٹ بوسے دیتی وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سارا بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا، اس کے جاتی ان کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ بہت بہادر تھی، اپنی بیماری کے بارے میں سن کر تو کبھی بھی ایسے ریئیکٹ نہیں کرتی تھی، وہ بہت ہنس مکھ تھی، کبھی بھی زیادہ دیر تک غمگین نہیں رہتی تھی، لیکن وہ اپنے رشتہ دار خواتین کو بھی جانتی تھی۔ شاید کسی نے ہمدردی دکھانے کے چکر میں اسے ہرٹ کر دیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر فون اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ابھی آریز کو فون کر کے اسے مطمئن کرنا تھا، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ اگلی فلائٹ سے وہاں پہنچا ہوتا یا پھر آرمینے کو واپس بلا لیتا۔ اب اگلا سین۔ دبئی کے اپنے ہیڈ آفس میں وہ پریشان سے دائیں بائیں ٹہل رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر 2 منٹ مزید سارا بیگم کی کال نہ آئی تو وہ خود پاکستان جا کر آرمینے کو لے آئے گا۔ اگر ابھی آرمینے کی جگہ افسانے ہوتی تو آریز کو اتنی ٹینشن نہ ہوتی۔ اسے پتا تھا افسانے کوئی بھی سچویشن ہو اسے سنبھالنے کا حوصلہ رکھتی ہے، لیکن یہ آرمینے تھی۔ مینے کے لیے وہ سب بہت پوزیسو تھے۔ ہوتا ہے نا گھر میں جو بچہ باقیوں کے مقابلے میں کمزور ہو یا بیمار ہو تو اس پر ماں باپ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آرمینے کیونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی تو اسی لیے سارا اور حیدر کے علاوہ آریز اور افسانے بھی اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح ہینڈل کرتے تھے۔ فون بجا تو اس نے جلدی سے آن کر کے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سارا بیگم اسے تسلی دے رہی تھی کہ مینے ٹھیک ہے۔ پوری تسلی کرنے کے بعد اس کی جان میں جان آئی۔ اسی وقت آفس کا دروازہ کھلا۔
और दरशंदे बिनते तलाल दाखिल हुई। आरेज ने उसकी तरफ देखा और फोन की तरफ इशारा किया। वो समझकर सर हिलाते हुए कुर्सी की तरफ बढ़ गई और वहां विराजमान उसके कॉल से फ्री होने का इंतजार करने लगी। सारा बेगम से बात करके वो फोन टेबल पर रखते हुए सदबी शहजादी की तरफ मुतवज्जे हुआ। मरहबा। दरख्शंदे ने रस्मी मुस्कुराहट से उस पर सलाम भेजा। मरहबा। आरेज ने नजरें मेज पर टिकाई। कैसे हो आरेज? तुम अभी सारा आनी से बात कर रहे थे, खैरियत थी? आर्मीने ठीक है? मैं ठीक हूँ, हाँ जी खैरियत है, और आर्मीने भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बारी बारी उसके सारे सवालों के जवाब दिए। उसकी पूरी कोशिश थी कि उसके चेहरे को ना देखे। ओके, राइट कहाँ है? अपने ऑफिस में नहीं है, मैं देख कर आ रही हूँ, और फोन भी नहीं उठा रहा। वो असल बात की तरफ आई जो पूछने के लिए वो यहाँ आई थी। एक तो ये लड़का इतना अजीब था, पूरे कमरे को देख रहा था सिवाय दरख्शे के। वो सेलिना के साथ गया है, एक क्लाइंट से मीटिंग है, इसलिए फोन ऑफ कर रखा होगा। उसने तसल्ली बख्श जवाब दिया। तुम कॉल करो उसे। इस बात पर आरेज ने सर उठाकर उसे देखा। वो सीधा उसके चेहरे को फोकस में लिए हुए थी। फिर इस बात में सर हिलाते हुए रायत को कॉल मिलाई। दिल ही दिल में दुआ मांगी कि रायत कॉल ना उठाए, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल पिक कर ली गई। दरख्शे ने हाथ बढ़ाया। आरेज ने चुपचाप फोन उसके हाथ पर रख दिया। फोन की दूसरी तरफ रायत की आवाज आ रही थी। दरख्शंदे नफी में सर हिलाते वहां से उठ गई। सर को खम देकर आरेज को अलविदा कहा और कमरे से बाहर निकल गई। अब तुम कुछ बोलोगे? अपनी सांसें सुनाने के लिए कॉल मिलाई है? वो झुंझुलाते हुए अंदाज में कह रहा था। तुमने दरख्शे की कॉल क्यों नहीं उठाई? आरेज ने संजीदगी से पूछा। डैम, क्या उसने तुम्हें कहा है मुझे कॉल करने का? या अल्लाह! वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। उसने कह दिया तो क्या जरूरी था तुम फौरन हुक्म की तामील करते? उसने दांत पीसे। तुम मुझे ये बताओ, तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आरेज ने आगे को झुककर बैठते हुए लैपटॉप की स्क्रीन ऑन की। इग्नोर नहीं कर रहा यार, तुम्हें पता है उसका अजीबो गरीब सी फरमाइशें होती हैं उसकी। मेरा आज का पूरा दिन इतना बिजी है, मैं उसकी हाई टी की दावत पर नहीं जा सकता। ऐसे में उसकी शोखी दोस्तें आई होंगी, और फिर रक्षे की जिद होगी कि उनसे खुश अखलाकी से बात करो। अरेज को भी साख्ता हंसी आई। तो ये बात थी। कितने अफसोस की बात है, तुम उसकी दोस्तों को शोखी बोल रहे हो। उसने मुस्कुराहट दबाई। तो और क्या कहूँ, वो मेरी बहन है, लेकिन जितनी ये मीन है मुझे पता है। इंसानों से ज्यादा जानवरों की परवाह होती है उसे। अभी देखना, वो तुम्हें बुलाएगी और तुम इनकार नहीं कर पाओगे। 2 मिनट रुक जाओ। वो पूरे वसूख से कह रहा था। तो क्या हो जाता है यार, वो एक अच्छा काम कर रही है। यूनेस्को जैसे बड़े नामवर इदारे के साथ एनिमल राइट्स पर काम कर रही है। अभी वो मजीद बोलता कि राइद ने उसकी बात काटी। हाँ जी, और वो सारी क्रेजी अमीर अरब औरतों को जमा कर लेती है, जिनको फैशन करने, एंटीक ज्वेलरी इकट्ठी करने और घोड़े भगाने के अलावा कोई काम नहीं होता। वो एक एडवेंचर की खातिर इकट्ठी हो जाती हैं और मीडिया एंड प्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए हमारे जैसे मासूम लोगों को भी बुला लेती हैं। तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन सा जुल्म होता है कुत्ते, बिल्लियों और घोड़ों पर? ऑलरेडी इतने कवानीन बने हुए हैं, लेकिन खैर, उसका शौक है तो वो पूरा करे उसे। मैं बिजी हूँ, इतना टाइम नहीं है। वो जल्दी जल्दी कह रहा था। पीछे से किसी स्टाफ मेंबर की आवाज आई थी। उसे बुला रहे थे। तो तुम और क्या चाहते हो, वो चांद पर चली जाए? तुम भी ना राइट। आरेज ने हंसते हुए सर हिलाया। चलो तुम कॉल बंद करो, क्योंकि तुम बिजी हो ना। उसे छिड़ा। जा रहा हूँ, और तुम ये मत समझना कि मैं दरख्शे के काम को वैल्यू नहीं दे रहा। मैं उसके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके उसका एक एक्सपोजर बढ़ रहा है। आई रियली अप्रिशिएट। अगर आज टाइम होता मैं चला भी जाता, लेकिन मजबूरी है यार। वो जैसे अपने अमल की वजाहत दे रहा था। आरेज की हंसी आई। मैं जानता हूँ, मुझे वजाहत मत दो। और तुम जाओ, कब से आवाजें पड़ी हैं तुम्हें। ओके ओके, जा रहा हूँ। या अजीजी, खुदा हाफिज। आरेज ने फोन बंद करके मेज पर रखा और लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे हुआ। उसे पता था कि राइट ऐसे ही हाँक रहा था। भला दरख्शंदे उसे क्यों बुलाने लगी? वो लोग बचपन से एक साथ पले बढ़े थे, लेकिन दरख्शंदे बहुत रिजर्व रहती थी। अफसाने और आर्मीने से उसकी बहुत बनती थी, लेकिन आरेज के साथ कभी भी ज्यादा फ्रैंकनेस नहीं रही थी। वो भला उसे क्यों बुलाने लगी? लेकिन दूर अंदर कहीं दिल में ख्वाहिश आकी कि काश वो उसे बुला ले। इसी वक्त दरवाजा खुला और दरख्शंदे ने अंदर झांका। आरेज को देखकर मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट और आरेज का हाल बेहाल हुआ था। आरेज, तुम आज शाम को फ्री होगे क्या? आंखें पटपटाकर पूछा गया। उसने किसी रोबोट की तरह ऑटोमेटिक अंदाज में सर हिलाया। दरख्शे के लिए वो हमेशा फ्री ही था। मैं तुम्हें जगह टेक्स्ट कर दूंगी, 4 बजे पहुंच जाना। ओके? मैं पहुंच जाऊंगा। इनकार का सवाल ही नहीं था। थैंक्स, सी यू। मुस्कुराकर कहते हुए दरवाजा बंद करके चली गई। आरेज ने दिल पर हाथ रखा। इतनी जोर से धड़क रहा था। राइद ने ठीक कहा था। वो अपनी बहन को जानता था।
اگلا سین۔ مہرداد نہیں آیا ابھی تک؟ اتنی لیٹ تو وہ نہیں ہوتا۔ زینب نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، ڈنر کو تھوڑا ہی وقت تھا۔ افسانے نے کندھے اچکائے، اب اسے کیا پتا وہ کہاں تھا۔ تم نے فون کیا اسے؟ انہوں نے افسانے سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو اسے فون کرو نا بیٹا، پتا کرو کہاں رہ گیا ہے۔ اوکے میں کرتی ہوں فون۔ فون اٹھا کر اس نے سائٹ پر جا کر نمبر ملایا، 2 رنگز جانے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ سلام، مہرداد کی بھاری آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ سلام، کہاں ہو تم؟ زینب آنٹی پریشان ہو رہی ہیں۔ گردن گھما کر زینب کو دیکھا، وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ افسانے نے ان کو اسمائل پاس کی۔ ایک پرانے دوست کے ساتھ ہوں، زینب ماں سے کہہ دو میں دیر سے آؤں گا، وہ کھانا کھا لیں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا اور فون کاٹ دیا۔ افسانے نے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا۔ ایک تو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس ٹائم موڈ خراب ہو۔ وہ کسی دوست کے ساتھ ہے، کہہ رہا تھا انتظار مت کریں، وہ کھانا کھا کر آئے گا۔ زینب کو مطلع کرتے ہوئے وہ کچن کی طرف مڑ گئی تاکہ ملازم کو کہہ کر کھانا لگوائے۔ کھانے کے بعد وہ چائے پی رہی تھی جب افسانے نے ان سے وہ سوال پوچھا جو کب سے اس کے ذہن میں تھا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ پلیز برا مت منائیے گا۔ اس نے تمہید باندھی۔ آپ کا مہرداد سے کیا رشتہ ہے؟ میرا مطلب ہے وہ اور آپ، کیا آپ اس کی سگی ماں ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال مکمل کیا۔ نہیں، وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ میرے والد اور رضا پہلوی فرسٹ کزنز تھے۔ میں 5 سال کی تھی جب میرے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ رضا پہلوی اور ان کے والد مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مجھے یہاں پر بالکل اپنے گھر جیسا ماحول ملا۔ 18 سال کا ہونے کے بعد میری شادی ہو گئی اور پھر شادی کے 7 سال بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں اپنے 6 سالہ بیٹے معاویہ کے ساتھ واپس پہلوی ہاؤس آ گئی۔ تب سے ادھر ہوں۔ مہرداد میری بہت عزت کرتا ہے اور اپنی ماں کی طرح ہی احترام کرتا ہے میرا۔ مجھے بھی وہ بہت عزیز ہے۔ میرے لیے وہ میرے بیٹے کی جگہ ہے۔ مہرداد کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لہجے میں محبت تھی۔ اور آپ کا بیٹا معاویہ، وہ کہاں ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتا؟ افسانے کے سوال پر زینب کے چہرے پر کرت کی ایک لہر آئی تھی۔ وہ خاموش ہو گئیں اور جب بولیں تو آواز مدھم تھی۔ معاویہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس بات پر افسانے کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے ان سے۔ وہ ان کے حالات زندگی سن کر ملال میں مبتلا ہو گئی۔ اپنے اتنے پیارے رشتے کھونے کے بعد بھی وہ کتنے حوصلے سے زندگی گزار رہی تھی۔ I'm so sorry آنٹی، میرا مقصد آپ کے زخم کو ریدنے کا نہیں تھا، میں معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کا دل میری وجہ سے غمگین ہوا ہو۔ وہ بہت نرمی سے ان سے معذرت کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوا۔ تم دل پر مت لو، یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ افسانے زبردستی مسکرائی۔ وہ حقیقتاً بہت دکھی ہوئی تھی ان کی کہانی سن کر۔ زینب اسے شب بخیر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بال برش کے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نیند میں جانے سے پہلے تک وہ زینب کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ کتنی باہمت تھی، انہیں دیکھ کر گمان نہیں ہوتا تھا کہ وہ اتنے سب سے گزر چکی ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر اولاد کا صدمہ۔ صبح اسے نیند میں ایک عجیب سا احساس ہوا، گردن پر کچھ چبھ رہا تھا۔ اس نے سر ادھر ادھر گھمایا، چبھن ہنوز ہو رہی تھی۔ نیند میں ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی گردن چیک کی۔ اس کا ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرایا تھا، ہلکی بڑی شیر جو اسے گردن پر لگ رہی تھی، اور گرم سانسیں۔ افسانے کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا، مہرداد مزے سے اس کی گردن میں منہ دیے بے خبر سو رہا تھا۔ ایک ہاتھ افسانے کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ افسانے کا سانس تھم گیا۔ اس نے دانت کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی لیکن اس نے گرفت اور مضبوط کر دی۔ تھوڑا سا مزید اس کی طرف سرکا۔ افسانے نے سانس تک روک لیا۔ کچھ پل وہ بے حس حرکت پڑی، اس کا گھنے بالوں سے ڈھکا سر دیکھتی رہی۔ آہستہ سے اس کا بازو ہٹانا چاہا۔ اس کی کوشش تھی کہ مہرداد کو جگائے بغیر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا لے، کیونکہ وہ جاگ جاتا تو یہ سچویشن افسانے کے لیے بہت شرمندہ کر دینے والی تھی۔ وہ اس کے سامنے خود کو امبیرس نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ بنا دیکھے بھی اسے پتا تھا کہ اس کا چہرہ اس وقت سرخ ہو رہا ہوگا، لیکن تبھی مہرداد کسمسا کر سر دائیں بائیں ہلا کر مزید اس کے نزدیک ہوا، ناک اس کی گردن پر رگڑی، اور ادھر افسانے کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے ناخن پوری قوت سے اپنے کمر کے گرد لپٹے اس کے بازوؤں میں گاڑے اور بلند آواز میں اس کا نام پکارا، مہرداد! عشق چشم بسنا دلو بہت دادم، بابی خود بادم افتادم، دیگا جی مخاروں از جون با آدم، عشق تو این کہیرو اشتیازی ریزا۔ عشق، میں نے آنکھیں بند کر کے دل تمہیں تھما دیا، میں خود اپنے قدموں پر چل کر تمہارے قدموں میں آ گیا۔ اس کے علاوہ تم ایک آدمی کی جان سے کیا چاہتے ہو؟ عشق، تم ہی امن کی وجہ اور تم ہی قہر ڈھاتے ہو۔
گھر واپس آتے اسے دیر ہو گئی تھی. ابو بکر اس کے آفس آیا تھا. اس کے ساتھ اسکول کے کچھ پرانے دوست بھی تھے تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. رات کا کھانا انہوں نے اکٹھے ہی کھایا تھا. وہ لوگ دیر تک سڑک کنارے ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے پرانی یادیں تازہ کرتے رہے تھے. جب وہ اپنے کمرے میں آیا تو افسانے لحاف سینے تک اوڑے دائیں بائیں کروٹ پر لیٹے بے خبر سو رہی تھی. ایک نظر اسے دیکھ کر وہ فریش ہونے چلا گیا. منہ تولیے سے خشک کرتے وہ واپس آیا. اس کے پچھلے کچھ دن سفر میں ہی گزرے تھے اور کام کا لوڈ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے آج تھکن زیادہ ہو رہی تھی. اسے ایک اچھی نیند کی ضرورت تھی. فون اٹھا کر بیڈ پر نیند دراز ہوتے اس نے ضروری ای میلز چیک کی. کچھ ای میلز کا جواب دیا اور کچھ اپنے سیکرٹری کو فارورڈ کر دی. امریکن کمپنی سے ہونے والی ڈیل کے حوالے سے کچھ ضروری ڈاکومنٹس چیک کرتا رہا. آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں. فون بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھتا وہ وہیں لمبا ہو کر سو گیا. پائنتے سے لحاف اٹھا کر اوڑھنے کی اجازت نیند نے نہیں دی. رات کو نیند میں ہی ٹھنڈ محسوس ہوئی تو ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر پڑے لحاف کا کونا کھینچا اور خود کو ٹھنڈ سے محفوظ کرنے کی کوشش کی. تبریز کا موسم ویسے بھی معتدل رہتا تھا. گرمیوں میں بھی درجہ حرارت زیادہ گرم نہیں ہوتا تھا. سردیوں میں تو برف پڑتی ہے. تو رات کے اس پہر اسے ٹھنڈ لگنا کوئی حیرانی کی بات نہیں تھی. لحاف نرم گرم تھا. اس کے اعصاب کو ایک دم سکون ملا تھا. وہ پرسکون ہو کر سو گیا. صبح وہ گہری نیند میں تھا جب افسانے کی چیخ سنائی دی تھی. ساتھ ہی بازو پر درد ہوا. وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. آنکھیں صحیح سے نہیں کھل رہی تھیں. کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ چلا کیوں رہی ہو؟ پوری کوشش کر کے آنکھیں کھولی. سب سے پہلے افسانے کو دیکھا. وہ ٹھیک تھی. پھر چلا کیا رہی تھی؟ اس نے گردن گھما کر کمرے میں نظر دوڑائی. سب ٹھیک ہی لگ رہا تھا. پھر مسئلہ کہاں پر تھا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ تم جنگلی انسان، تم سے کہا تھا نا مجھ سے دور رہنا. دونوں ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھائے وہ اس پر جھپٹی. بال ہاتھ آ گئے تھے. اس نے پورا زور لگا کر کھینچے. افسانے چھوڑو یار. اچانک پڑنے والی صداعت پر وہ بوکھلا گیا. دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑ کر قابو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بیلنس نہیں کر پایا اور دھڑام سے بیڈ پر گرا. افسانے بھی اپنے پورے وزن سمیت اس پر گری تھی. بال ہنوز گرفت میں تھے. افسانے مت کرو، بال چھوڑو. بھیجی ہوئی آواز میں اس نے بمشکل کہا. ایک تو نیند سے اٹھا تھا، پھر اس کے بالوں کے دشمن نے حملہ کر دیا تھا. تم مجھے یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ ابھی بول رہی تھی جب مہرداد نے اس کے دونوں کلائیوں پر دباؤ بڑھاتے ایک جھٹکے سے کروٹ لی. تمہیں تمیز کسی نے نہیں سکھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوڑتے ہی بال کھینچتی ہو. تنے ہوئے نکوش کے ساتھ اس پر جھکا. وہ غصے میں تھا. تم مجھے کیوں چمٹے ہوئے تھے؟ کیا یہ تمیز ہوتی ہے؟ ہاں. اس نے بھی ماتھے پر بل ڈالے. بال ابھی بھی مٹھیوں میں جکڑ رکھے تھے. میں تمہیں چمٹا ہوا تھا؟ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ کلائیوں کو جھٹکا دے کر اپنے بال چھڑانے کی کوشش کی لیکن گرفت مضبوط تھی. دانت پیس کر افسانے کو دیکھا. اس سنہری آنکھوں سے اسے گھوری جا رہی تھی. میرا دماغ صحیح ہے لیکن تم ایک نہایت بدتمیز آدمی ہو. تمہیں صوفے پر سونا پسند نہیں ہے تو مت سو صوفے پر. ایک اور بیڈ لے آؤ لیکن مجھ سے دور رہنا. کتنی بار بتاؤں؟ وہ کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی. اچھا میں بدتمیز ہوں تو اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ چھوڑو لیکن تم اتنی دیر سے گلے کا ہار بنی مجھے چمٹی پڑی ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس نے بھی تاک کر وار کیا. افسانے نے فوراً اس کے بال چھوڑے. وہ سیدھا ہو بیٹھا. دونوں ہاتھوں سے سر تھاما. صبح ہی صبح چڑیل گلے پڑ گئی تھی. میں شرم کروں اور تم جو مرضی آئے کرتے رہو؟ ایسا تو نہیں ہونے والا. غصے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تھا. مہرداد کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا. ایسا کیا کر دیا میں نے؟ اس نے سنجیدہ انداز میں افسانے کو دیکھا. تم وہاں. سمجھ نہیں آیا کیا کہے. تم اپنی سائڈ پر ہو کر کیوں نہیں سوتے ہو آخر؟ میرے کمبل میں کیوں گھسے تم؟ کہتے ہوئے اس نے پوری کوشش کی کہ چہرہ نارمل رہے. مہرداد نے ایک نظر کمبل کو دیکھا. وہ واقعی افسانے کا تھا. اس کا اپنا کمبل تو طے ہوا رکھا تھا. تو کیا وہ واقعی افسانے کے لحاف میں گھس گیا تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ جسے نرم سا تکیا سمجھ رہا تھا وہ. ایک دم اس کا چہرہ سرخ ہوا. وہ فوراً بیڈ سے نیچے اترا. منہ پر ہاتھ پھیر کر چہرے کی سرخی کم کرنے کی کوشش کی. وہ اتنا بے خبر ہو کر کیسے سو سکتا تھا؟ افسانے کیا سمجھ رہی ہوگی کہ وہ جان بوجھ کر؟ اسے سوچ کر خفت ہوئی. دیکھو میں نیند میں تھا. اب مجھے کیا پتا تھا کہ کس کا کمبل ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سیدھا سیدھا میرے بالوں پر یہ اٹیک کر دو. تم مجھے آرام سے بھی جگا سکتی تھی. اس نے تھوک نگلتے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی لیکن تم شاید نشہ کر کے سوئے تھے. نیند ہی نہیں ٹوٹتی تمہاری تو اسی لیے میں نے تمہیں ناخن مارے. دانت پیس کر کہتے آخر میں اس کی ٹون ذرا سلو ہوئی. ناخن مارنے والی بات پر مہرداد کی سب آنکھیں پوری کھل گئیں. بازو اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا. درد تو کب سے محسوس ہو رہا تھا. جہاں جہاں افسانے کے ناخن کھبے تھے وہاں سے جلد چھلی ہوئی تھی جیسے کسی بلی نے اپنے تیز دھار ناخنوں سے کھروچے ماری ہوں. یہ تم نے پنجے مارے ہیں مجھے؟ وہ حیرانی سے اپنا بازو دیکھ رہا تھا.
हाँ ठीक है, वो नींद में आदतन उसकी साइड पर गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वो उसे नाखूनों से ही नोच ले। तो क्या करती, तुम्हें थपकी देती? उसने जलकर कहा। हैरान तो ऐसे हो रहा था जैसे पता ही नहीं उसका मुंह नोच लिया हो। बाजू ही था, क्या फर्क पड़ता था। मेहर दादू से घूरना चाहा, लेकिन ज्यादा देर उसकी सुनहरी आंखों में नहीं देखा गया। लॉजिक की बात करें तो इसे इस वक्त गुस्सा आना चाहिए था। उस लड़की ने उसकी नींद खराब की थी, नाखून मारे थे और बाल भी खींचे थे, लेकिन वो चाहकर भी उसे कुछ सख्त नहीं सुना कह पा रहा था। लेकिन कुछ तो कहना था। मुझे बचपन से आदत है, मैं सोते हुए पूरे बेड पर घूमता हूँ। तुम आदत बना लो, क्योंकि मैं तो इधर ही सोऊंगा। थपकी भी बुरा आइडिया नहीं है वैसे, यू कैन ट्राई इट। वो वापस अपने ढीठ रूम में आया। हाँ ठीक है, उसे खपत हो रही थी, लेकिन वो शो तो नहीं करवा सकता था ना। तुम भले से पूरे बेड पर घूमो, लेकिन मेरे करीब मत आया करो, नींद में भी और होश में भी। चबा चबा कर कहती वो बेड से नीचे उतरी। मुझे कोई ऐसा शौक है भी नहीं, और तुम जो ये कह रही हो मेरे करीब मत आया करो। मुंह बिगाड़ कर उसे नकल उतारी। कुछ पता भी है कि बाएं कंधे वाले फरिश्ते तुम्हारे अमाल नामे में लिख रहे होंगे कि ये औरत अपने शौहर की नाफरमान है, और शौहर की नाफरमान औरतों को क्यामत वाले दिन चिमटे मारे जाएंगे। और तुम देखना, इन बातों पर 2 गरम चिमटे तो पक्के हैं तुम्हारे। सर हिला हिलाकर उसे डराने वाले अंदाज में कहा गया। हाँ, और मेरी मर्जी के बगैर मुझसे जबरदस्ती शादी करने पर तुम्हें कितने चिमटे पड़ेंगे, उनका भी हिसाब लगाओ ना। वॉशरूम की तरफ जाते हुए उसने जवाबी वार किया। उसे छोड़ो, अब तो निकाह हो गया है ना, तो शौहर को दूर रहने का बोलने से पहले सोच लो, कहीं तुम्हें गुनाह ना मिल रहा हो। वो वापस बेड की तरफ बढ़ा, इरादा था कि दोबारा सो जाएगा। जो भी है, तुम मुझसे दूर रहा करो। वो सख्ती से कहकर वॉशरूम में बंद हो गई। दरवाजा ठा की आवाज से बंद किया था। मेरा हार्ट फेल करवाएगी ये खातून, बड़बड़ाकर कहते अपना लिहाफ सीधा करते कमर तक ताना और और पेट के बल सोते हुए सर तकिए में घुसेड़ा। नींद तो आनी नहीं थी, लेकिन कुछ देर वो ऐसे ही रहना चाहता था, लेकिन सुकून नहीं आया। सर मोड़कर अफसाने के तकिए और लिहाफ को देखा। वो ज्यादा नरम थे, जैसे रेशम के बने हों। कितनी सुकून की नींद आई थी। अस्तगफिरुल्लाह, वो जल्दी से उठ बैठा। ये वो क्या सोचे जा रहा था। अफसाने को जो पता चल जाता तो जो उसके घने बाल थे उनमें से एक नहीं बचना था। अपने ख्यालों से पीछा छुड़ाने के लिए वो कमरे से ही बाहर निकल गया। छत पर जाकर वॉक करने का इरादा था, शायद इसी तरह दिमाग फ्रेश हो जाए। दूसरी तरफ अफसाने वॉशरूम के बंद दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी, हथेली कमर पर रखी। अभी तक उसे अपनी कमर के गिर्द मेहरदाद के बाजू का नरम सा हिसार महसूस हो रहा था। उसकी गर्म सांसें, उसने गर्दन पर हाथ रखा, अभी तक जल रही थी। आंखों से बेसाख्ता आंसू फिसलते चले गए। वो समझता था कि अफसाने उससे नफरत करती थी, उसे नापसंद करती थी, जो कि बिल्कुल सच था। लेकिन क्या ये सिर्फ नफरत थी कि कोई और जज्बा भी था? वो जज्बा जिसमें अपना खून भी माफ कर दिया जाता है। इश्क, तुम्हारी जान की कसम तुम एक दर्द बेदवा हो। अब अगला सीन। सारा फोन पर नंबर मिलाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। आर्मीने सानिया के साथ बाहर गई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हैदर? राब्ता कायम होने पर उन्होंने सलामती भेजी। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेगम साहिबा। वो जब खुशगवार मूड में होते थे तो उनको बेगम साहिबा और आप कहकर बुलाते थे। आप कैसी हैं और हमारी मीनू कैसी है? हम दोनों ठीक हैं। हैदर, मैंने एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आप फ्री हैं तो। उन्होंने तमहीद बांधी। तुम्हें पता है सारा, तुम्हारे लिए मैं फ्री होता हूँ। तुम कहो क्या कहना है। वो संजीदा हुए। सारा बेगम के अंदाज से लग रहा था बात वाकई अहम थी। भाभी ने मुझसे आर्मीने की बात की है, अपने मुर्तज़ा के लिए। वो सीधा मुद्दे पर आई। आर्मीने के लिए? वो तो अभी बहुत छोटी है, और मुर्तज़ा मैं जानता हूँ उसे, 2 एक बार मुलाकात भी हुई है उससे। वो अच्छा लड़का है, लेकिन हम अभी आर्मीने के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं करने वाले। वो संजीदगी से कह रहे थे। जाहिर है हम अभी आर्मीने के लिए ऐसा नहीं सोच रहे, लेकिन एक अच्छा ऑप्शन है। मुर्तज़ा को हम जानते हैं, वो हर लिहाज से अच्छा है, और भाभी बहुत दिल से कह रही थी। अभी नहीं, लेकिन 2 एक साल तक हम सोच सकते हैं इस बारे में। सारा ने अपना मौका सामने रखा। मुर्तज़ा आजकल अमेरिका में होता है ना, पाकिस्तान एम्बेसी में। हैदर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ जी, आपको पता है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर वहाँ काम कर रहा है। तुम लोग शादी से वापस आ जाओ, आर्मीने की बर्थडे भी आने वाली है। मुर्तज़ा को घर बुलाएंगे, फिर मजीद देखेंगे कि क्या करना है। उन्होंने बात समेटी। ये ठीक रहेगा। सारा बेगम को ख्याल पसंद आया। और आप बताएं कब खत्म हो रहे हैं फंक्शंस? आपके बगैर तो घर भी सूना लग रहा है, और आपको इस गरीब शौहर का कोई ख्याल ही नहीं। वो शरारत से कह रहे थे। जी जी, कह तो आप ऐसे रहे जैसे सारा वक्त आप मुझे ही तो देते हैं। आपको अपनी पहली महबूबा यानी आपका बिजनेस, उससे फुर्सत कब मिलती है? सारा ने उनकी बात हवा में उड़ाई। दूसरी तरफ वो कहकर लगाकर हंसे। कुछ देर उनसे बात करने के बाद सारा बेगम ने फोन बंद किया। मुलाजमा से चाय का कहते हुए आर्मीने के बारे में ही सोच रही थी।
आर्मीने के हवाले से उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि उनकी इतनी प्यारी से आर्मीने लोगों के स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। आज तक जितने भी लोगों ने रिश्ते का कहा था वो सब अफसाने का ही नाम लेते थे, क्योंकि आर्मीने क्यूट थी और देखा जाए तो वो बहुत खूबसूरत थी। ब्राउन शेड देती स्याह आंखें, पाकिस्तानी फीचर्स और फेयर गुलाबी रंगत, वो सारा बेगम की तरह लगती थी। लेकिन अफसाने के सामने उसकी शख्सियत लोगों को नजर नहीं आती थी। कुछ उसकी तबीयत में बचकानापन था और कुछ उसकी बीमारी की वजह से भी उसे ओवरलुक कर दिया जाता था। जहां तक बात मुर्तजा की थी, उसके और अरमीने की उम्र में काफी फर्क था, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको बुनियाद बनाकर उसे रिजेक्ट किया जाता। यही कोई 28-29 साल उम्र होगी उसकी, लेकिन वो काफी खुश शक्ल और वेल सेटल्ड था, और सबसे बढ़कर उनके अपने खानदान से था, बहुत इज्जत एहतराम करने वाला। उनको काफी पसंद था। वो संजीदगी से उस रिश्ते को आर्मीने के लिए कंसीडर कर रही थी। अब अगला सीन। आर्यस अपने होटल रूम में था जब उसे राइट की कॉल आई। वो उसे रेस कोर्स बुला रहा था। आर्यस फॉर्मल कपड़ों में था। जाकर कपड़े चेंज किए, ब्लैक जीन्स पर हमरंग टी शर्ट चढ़ाई, पैरों में स्नीकर्स पहने, पानी के 2 छींटे मुंह पर मारे और बालों में उल्टा सीधा ब्रश मारा, और रेस कोर्स जाने के लिए घर से निकल गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे दूर से ही दरख्शंदे और रायत घुड़सवारी का मुकाबला करते हुए नजर आए। आर्यस ने मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम उसका इशारा समझते फौरन ही उसके लिए एक भूरे रंग का घोड़ा ले आया। घोड़े की पीठ थपथपाकर उस पर सवार हुआ। घोड़े को ईड़ लगाते उसने घोड़े को रेसिंग ट्रैक पर उतारा। उसे अपनी तरफ आते देखकर रायत और दरख्शंदे ने अपने घोड़ों को आहिस्ता किया। वो जल्दी उनसे जा मिला। उसका घोड़ा रायत के घोड़े के बराबर आया। उन दोनों ने क्रॉस करके पंजा मिलाया, जबकि दरख्शंदे ने सर को खम देते हुए मुस्कुराते हुए उसको खुशामदीद कहा, जिस पर आरेस ने मुस्कुराते हुए एक हाथ सीने पर रखते हल्की सी गर्दन झुकाई। हो जाए मुकाबला। रायत ने चैलेंज देते वाली नजरों से आरेस को देखा। जरूर, उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अब रायत दरमियान में था। आरेस और दरख्शंदे उसके दाएं बाएं अपने अपने घोड़ों पर मौजूद थे। ऑन माई काउंट। रायत के कहने पर उन दोनों ने सर हिलाया। रायत का काम खत्म होते ही उन तीनों ने अपने घोड़ों को ईड़ लगाए और मुकाबला शुरू हो गया। उन्होंने 2 चक्कर लगाए थे और जीत हमेशा की तरह दरख्शंदे की हुई थी। रायत और आरेस ने सर खम करते अपने घोड़े उसके सामने झुकाए। ये फातेह घुड़सवार को ताज़ीम पेश करने का एक अंदाज था। रायत अपने घोड़े को अस्तबल की तरफ ले गया। दरख्शंदे ने आरेस को ट्रैक का एक और चक्कर लगाने की दावत दी, तो वो दोनों अपने अपने घोड़ों पर सवार आहिस्ता रफ्तार में ट्रैक पर ही थे। कल मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाई। तुम मेरी दावत पर हाई टी में शामिल हुए और सब मेहमानों के साथ बहुत अच्छे से पेश आए। प्रेस को भी बहुत अच्छे से संभाला, तो इस सब के लिए बहुत शुक्रिया आरेस। उन दोनों के घोड़े साइड बाय साइड चल रहे थे। आज दरख्शंदे ने सादा सुर्ख पैरों तक आता लिबास जेब कर रखा था। कमर के गिर्द सब्ज रंग की बेल्ट पहने, सर पर सब स्कार्फ अरबी अंदाज में लपेटा हुआ था। स्कार्फ के दोनों सिरे सामने को गिरते थे और स्याह लहरेदार बाल कमर पर फैले हुए थे। सफेद घोड़े पर सुर्ख लिबास में गर्दन अकड़ाए वो वाकई कोई शहजादी लग रही थी। उसके साथ भूरे घोड़े पर स्याह लिबास में मलबूस आरेस हैदर की सुनहरी आंखें उस शहजादी को नजर भर कर देखने पर बासित थीं, लेकिन वो सीध में देखता उन पर पहरे बिठाए हुए था। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, ये कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था, और आपको दोबारा कभी जरूरत पड़े तो आप बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। अपनी आंखों पर तरस खाते उसने गर्दन मोड़कर घूर अरबी आंखों वाली लड़की को देखा, लेकिन फिर फौरन नजरें हटाईं। आंखों ने एहतजाज किया कि थोड़ा और, लेकिन वो ऊहू कहकर उनकी फरमाइश रद्द कर गया। तुम अच्छे इंसान हो आरेस, जैसे कि बाबा कहते हैं, आ कंप्लीट जेंटलमैन, वो तारीफी अंदाज में कह रही थी। ये तो तलाल अंकल का हुस्न नजर है, उसने सर को खम दिया। लेकिन तुम इस तारीफ के हकदार हो। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि रायत और बाबा को मेरे काम की समझ नहीं आती। वो उसे इतना सीरियस नहीं लेते। अगर समझ आती भी है तो उसका इतना वैल्यू नहीं करते। वो संजीदा अंदाज में कह रही थी। ऐसा नहीं है, उनके पास वक्त नहीं होता, शायद इसलिए वो आपके साथ शामिल नहीं हो सकते, लेकिन वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, सीरियसली, उसने कुछ यकीन अंदाज में कहा। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। खैर, आर्मीने की बर्थडे है ना नेक्स्ट मंथ, तो क्या अभी तक पाकिस्तान से वापस नहीं आई? नहीं, कुछ दिन तक वापस आ जाएगी वो दोनों। आप आएंगी ना बर्थडे पर? वो वापसी के सफर पर थे। ये कैसा सवाल हुआ? मीने की बर्थडे है, जाहिर है मैं आऊंगी। वो हल्का सा मुस्कुराए। आर्मीने का नाम लेते हुए उसके लहजे में मोहब्बत थी। डम क्वेश्चन। आरिस नफी में सर हिलाते हुए हल्का सा हंसा। यस इट वॉज। दरख्शंदे ने हाँ में हाँ मिलाई। वो खुलकर हंसा। वो अस्तबल तक पहुंचे और घोड़े मुलाजमीन के हवाले किए और खुद टेयर्स तक आए। रायत फोन पर मसरूफ था। मुलाजमीन ने अभी चाय के लवाजमात मेज पर नहीं लगाए थे। रायत उन दोनों के आने का इंतजार कर रहा था। उन्हें देखकर मुस्कुराकर फोन बंद करके मेज पर रखा और मुलाजिम को टेबल सेट करने का इशारा किया। हल्की फुल्की बातों के दौरान चाय पी गई।
رات کو جب آریز اپنے ہوٹل روم سے واپس آیا تو اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا. چینج کر کے سونے کے لیے لیٹا تو آخری جو خیال تھا وہ درخت شے کا تھا. نیند میں جانے تک سیاہ گھور آنکھیں اس کے خیال کے پردے پر لہراتی رہیں. سفید گھوڑا، سرخ لباس، دور تک پھیلا سبزہ زار، عکس بن بن کر مٹتے رہے. وہ واقعی کوئی دیوانہ تھا. یہ دیوانہ منزل عشق پر پہنچنے والا تھا یا راہ کی دھول بننے والا تھا، یہ طے ہونا باقی تھا. میرا تنہا دل بلا کیسے تمہارے خلاف ہو اے عشق. مجھے دیوانہ بنانا چاہتے ہو، اسی میں تمہاری خوشی ہے اے عشق.